ایرانی میڈیا نے ایک ایسی خبر دی ہے جس نے پوری دنیا کو آپ کہہ سکتے ہیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ایران نے اپنا 5ویں نسل کا اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ قاہر 1313 کامیابی سے بنا لیا ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی غیر معمولی دعویٰ ہے، خاص طور پر ایک ایسے ملک کی طرف سے جو دہائیوں سے سخت ترین بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ تو آئیے اس رپورٹ کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے۔ اور یہ کوئی عام بیان نہیں ہے، یہ الفاظ سیدھے ایرانی میڈیا کی رپورٹ سے ہیں جو اس طیارے کے پیچھے موجود ارادے کو بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک کھلا سیاسی اور فوجی پیغام ہے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے جس نے تمام دفاعی تجزیہ کاروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ آخر ممکن کیسے ہوا؟ کیا یہ واقعی ٹیکنالوجی میں کوئی بہت بڑی کامیابی ہے یا پھر یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے؟ اس طیارے کے دعوے کیا ہیں اور اس کا عالمی طاقت کے توازن پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اچھا، اس طیارے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے نام کو سمجھنا پڑے گا۔ قاہر 313 صرف ایک ماڈل نمبر نہیں ہے، اس کے پیچھے گہری تاریخی اور مذہبی علامت چھپی ہیں۔ نام کا جو پہلا حصہ ہے قاہر، یہ لفظ سیدھا سیدھا طاقت اور غلبے کی بات کرتا ہے۔ مطلب دشمنوں کو ایک واضح پیغام ہے کہ اس کا مقصد جنگ جیتنا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے حصے پر، اور یہ ہے اصل دلچسپ بات۔ نمبر 3 113۔ یہ کوئی عام سا نمبر نہیں ہے، اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ تو یہ نمبر جو ہے یہ ہمیں اسلام کی تاریخ کی ایک بہت مشہور جنگ بدر کی یاد دلاتا ہے، جہاں صرف 313 مسلمان سپاہیوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دے دی تھی۔ تو یہ نام اس خیال کو، اس بیانیے کو مضبوط کرتا ہے کہ کم وسائل کے باوجود بھی بڑی طاقتوں کو ہرایا جا سکتا ہے۔ چلیں، نام کی بات تو ہو گئی، اب ذرا طیارے کے اندر جھانکتے ہیں۔ اس کی ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا دعوے کیے جا رہے ہیں؟ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو اسے 5th جنریشن کا طیارہ بناتا ہے؟ رپورٹ کے مطابق اس میں ہے جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، یعنی یہ دشمن کے ریڈار سے تقریباً غائب ہو سکتا ہے۔ اسے خاص طور پر فضائی لڑائی یعنی ایئر ٹو ایئر کامبیٹ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ 6 میزائل لے جا سکتا ہے، اور سب سے اہم بات، اس کا اپنا الیکٹرانک سسٹم ہے جو کسی اور ملک پر انحصار نہیں کرتا۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ یہ طیارہ آپ کہہ لیں ایک ڈبل تھریٹ ہے۔ اسے ایک پائلٹ بھی اڑا سکتا ہے، روایتی لڑاکا طیارے کی طرح، اور دوسری طرف رپورٹ کہتی ہے کہ اسے بغیر پائلٹ والے ڈرون میں بھی بدلا جا سکتا ہے، یعنی ایک ایسا ڈرون جو اسرائیل جیسے دور کے ٹارگٹس پر خود جا کر حملہ کر سکے۔ اور اب آتا ہے سب سے بڑا اور شاید سب سے متنازع دعویٰ۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ یہ طیارہ 100%، جی ہاں 100% ایران میں بنا ہے۔ اس کا انجن، اس کا میزائل سسٹم، ہر چیز، سب کچھ مقامی ہے۔ اب دیکھیں، اگر یہ بات سچ ہے تو یہ پابندیوں کے باوجود ایک بہت بڑی تکنیکی کامیابی ہے۔ لیکن ظاہر ہے مغربی دفاعی ماہرین اس دعوے کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ ان دعووں میں کچھ سچائی ہے، تو پھر اس کا دنیا پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ طیارہ خطے میں طاقت کا توازن کیسے بدل سکتا ہے؟ ایرانی میڈیا تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قاہر 313 کی موجودگی ہی وہ اصل وجہ ہے جس نے امریکہ کو ایران پر سیدھے حملے سے روکے رکھا ہے۔ ان کے مطابق یہ صرف ایک جنگی جہاز نہیں بلکہ ایک اسٹریٹیجک ڈیٹرنٹ ہے، ایک ایسی چیز جو دشمن کو حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنے پر مجبور کر دے۔ البتہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس سے امریکی حکام اور تجزیہ کار بالکل بھی اتفاق نہیں کریں گے۔ دیکھیں، 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے بنانے والے ممالک کا کلب بہت ہی خاص اور چھوٹا ہے۔ اس میں کون کون ہیں؟ امریکہ، روس، چین، یہ وہ بڑے نام ہیں جو اس ٹیکنالوجی پر راج کرتے ہیں۔ اور اب ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بھی اس ایلیٹ گروپ کا حصہ بن گیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ عالمی دفاعی صنعت کے لیے ایک بہت ہی بڑی خبر ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی صرف ایک طیارے کی نہیں رہ جاتی، یہ دراصل ایران کی اس طویل حکمت عملی کو ظاہر کرتی ہے جو اس نے بین الاقوامی دباؤ کے خلاف اپنائی ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ قاہر 313 کو صرف ایک ہتھیار کے طور پر نہیں بلکہ ایران کی خود انحصاری اور مزاحمت کی ایک جیتی جاگتی علامت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ پیغام صاف ہے، پابندیاں ہمیں اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھانے سے نہیں روک سکتیں۔
اور یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جب ایران جیسے ممالک ایسی جدید ٹیکنالوجی بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے لیے کیا مطلب نکلتا ہے؟ کیا اس سے خطے میں استحکام آئے گا یا پھر عدم استحکام اور بڑھے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔